سلطنت عثمانیہ نے کانسٹینٹینوپل جو آج کل کا استنبول ہے اور تب بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل تھا کو فتح کرنے کے لیے 12 سے زیادہ کوششیں کی، لیکن سب کوششیں کسی نہ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکیں۔ لیکن 15ویں صدی کے مڈ میں آٹومن امپائر جو تھا وہ سٹیبل ہو گیا تھا اور اس کی آپس کی لڑائیاں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی تھی، تو وہ نیکسٹ حملے کے لیے ریڈی تھا۔ اس کے بعد جب سلطان مراد کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا سلطان محمد 1451 میں سلطان بنا۔ سلطان محمد کا صرف ایک ہی مشن تھا، وہ تھا استنبول کو فتح کرنا۔ سلطان محمد نے ہنگری اور کچھ اور ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے امن کے، تاکہ کسی اور سائڈ سے خطرہ نہ ہو، اور پھر استنبول پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، جو کہ کانسٹینٹینوپل تھا اس دور میں۔ اپریل 1452 میں سلطان نے ایک قلعہ بنانے کا آرڈر دیا جس کا نام تھا رمل ہزار، تاکہ کوئی بھی شپ جو ہے وہ استنبول کی مدد کے لیے یورپ کے کسی اور ملک سے نہ آ سکے، اس کو روکنے کے لیے یہ قلعہ بنایا گیا۔ اگست 1452 تک یہ قلعہ مکمل ہو گیا۔ جو بیزنٹائن امپائر کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین، اس کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں تھا جنگ کے علاوہ، اس نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے باقی یورپ کے ملکوں سے مدد مانگی، لیکن کچھ شپس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مدد کے لیے نہ آیا۔ اب دونوں آرمیز کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد کے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب آرمی سولجرز تھے، جس میں گھڑ سوار اور تیر انداز بھی تھے۔ تقریباً 70 کے اراؤنڈ اس کے پاس توپ خانہ تھا اور 126 شپس تھے۔ اور جو بیزنٹائن ایمپرر تھا کانسٹنٹائن، اس کے پاس تقریباً 40,000 کی فوج تھی، جس میں گھڑ سوار اور تیر انداز تھے، اور 15 کے قریب اس کے پاس توپ خانہ تھا اور 26 اس کے پاس شپس تھیں۔ اپریل 1453 میں سلطان محمد اور اس کی آرمی جو تھی وہ استنبول کے باہر پہنچ گئی، اور آتے ساتھ ہی توپ خانے سے استنبول کی دیواروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور جو توپ خانہ تھا وہ 3 گھنٹے میں ری لوڈ ہو کے دوبارہ فائر ہو سکتا تھا۔ تب تک وہ دیوار جو تھی ریپیئر ہو جاتی تھی، تو دوبارہ اس کو گرانا پڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد سلطان کی فوج نے بار بار حملے کیے، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ زمینی راستے سے فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر سلطان نے پانی کے راستے سے کوشش کی، لیکن پانی کے راستے سے جو بیزنطینی تھے انہوں نے ایک چین لگائی ہوئی تھی، راستہ بند کر دیا تھا، تاکہ کوئی بھی سلطنت عثمانیہ کی شپ جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے گولڈن ہارن میں۔ اس چین کو پار کرنے کے لیے سلطان نے ایک زبردست آئیڈیا سوچا، جو کہ آج تک لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ بہت انوویٹیو آئیڈیا تھا۔ تو سلطان نے اپنی شپس کو زمینی راستے سے اس چین کو بائی پاس کر کے دوبارہ سے پانی میں اتار دیا، اور بیزنطینیوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ یہ کرنے کے لیے سلطان نے بہت سے جانوروں کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا، اور ان کی جو چربی تھی اس کو زمین پہ بچھایا، تاکہ شپس اس پہ زمین پہ جا سکیں آرام سے دوسری سائڈ پانی تک۔ اور اپریل 28 1453 کو جب بیزنطینی صبح اٹھے تو شپس ان کی دوسری سائڈ پہ پہنچ چکی تھی، اور وہ حیران تھے کہ یہ شپس یہاں پہ کیسے پہنچی ہیں، کیونکہ چین لگی ہوئی تھی۔ اب بیزنطینیوں کو 2 سائڈوں سے گھیر لیا، ایک سائڈ سے شپ سے، ایک سائڈ سے آرمی تھی، تو اب ان کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر مئی 1453 میں فائنلی سینٹ رومانس کا جو گیٹ تھا وہ بمباری سے ٹوٹ گیا، اور جانیساریز جو اسپیشل کمانڈو فورس تھی سلطنت عثمانیہ کی، وہ وہاں سے انٹر ہوئی۔ اور جیسے ہی ایک ٹاور پہ سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا تو بیزنطینی ڈیفینڈر ڈر کے مارے بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ سب کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ بیزنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن نے آخری کوشش کی اور دوبارہ سے اپنے گارڈز کے ساتھ حملہ کیا، لیکن وہ اس میں مارا گیا، اور اس طرح جو آخری رومن بادشاہ تھا وہ بھی مارا گیا، اور آخری جو رومن سٹی تھا وہ بھی فتح ہو گیا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ جب سے خلافت آئی تھی تب سے مسلمان اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ فتح سلطان محمد کی قسمت میں تھی، جو آج تک سلطان فاتح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔